عمران خان صاحب کی طرف آتے ہیں جی۔ عمران خان صاحب نے سب سے پہلے تو یہ کہا ہے کہ 5 اگست کو آپ نے نکلنا ہے اور ہر حال میں نکلنا ہے، اور ابھی تک سسپینس رکھا ہوا ہے۔ اس بات کا اعلان کل کیا جائے گا اور باقاعدہ طور پہ اور پارٹی ورکرز اور پاکستان کے عوام کو بتایا جائے گا کہ اس احتجاج کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ لیکن میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ میرے خیال میں احتجاج کا طریقہ جو ہے وہ بڑا پیسفل اور یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے گھروں سے نکلیں، اپنے اپنے دروازوں کے باہر کھڑے ہوں اور اپنی فیملی کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ آپ کھڑے ہوں اور بات ختم، اور یہی آپ کا احتجاج کی کال ہوگی پہلی۔ تو بہرحال عمران خان نے 5 اگست کے بعد اگلا جو اعلان دیا ہے وہ ہے 14 اگست، لیکن 5 اگست سے پہلے کل 3 اگست ہے۔ کل اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پوری دنیا میں احتجاج کریں گے، اور اس احتجاج کو بھرپور طریقے سے تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور خاص طور پہ جو اقتدار کے عالمی ایوان ہیں وہاں پہ لندن میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ ہے، وزیر اعظم برطانوی ان کی رہائش گاہ کے باہر سب سے بڑا احتجاج ہے، پھر مانچسٹر میں ہے، برمنگھم میں ہے، لوٹن میں ہے، اسکاٹ لینڈ میں ہے، ہر جگہ مختلف شہروں پہ ہے، اور اسی طریقے سے امریکہ میں ہے، یورپ میں ہے، بہت بڑے پیمانے پر احتجاج جو ہیں وہ کل کیے جائیں گے، ریلیاں نکالی جائیں گی، کیونکہ 2 سال ہو جائیں گے کل پرسوں عمران خان صاحب کو پورے ان کی قید ناحق کو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، عمران خان صاحب نے 5 اگست کے بعد پھر 14 اگست کی بھی کال دی ہے۔ اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے یہ ساری گفتگو آ کے کی ہے، اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ مینڈیٹ چوری کروا کے چوروں کو پاکستان پر مسلط کر دیا گیا ہے، اور پھر مینڈیٹ کا گلا دبایا گیا، اور 26ویں غیر آئینی ترمیم کے بعد حکومت کو، عدلیہ کو، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کو حکومت کا ادارہ بنا دیا گیا۔ اس وقت جو ہماری جوڈیشری ہے وہ حکومتی ادارہ ہے، اور اب ججز وہی سزائیں دیتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں پکڑائی جاتی ہیں، لکھے ہوئے فیصلے آتے ہیں اور وہ دے دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی آگے عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کے اداروں کو ڈیولپ ہونے میں 77 ایئرس لگے، 77 سال لگے، اور کئی مرتبہ ماشاء اللہ کی وجہ سے ان کی ڈیولپمنٹ میں رکاوٹ آئی، مگر ادارے ڈیولپ ہوتے گئے۔ عاصم منیر نے اپنے اقتدار کے لیے ایک ایک کر کے سارے ادارے تباہ کر دیے ہیں۔ جی ہاں، بالکل یہی فرق ہے جنرل عاصم منیر صاحب میں اور پچھلے ادوار میں، کیونکہ جب آپ مارشل لا لگاتے ہیں تو مارشل لا میں بھی لفظ لا آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی قانون، کوئی نہ کوئی اصول، کوئی نہ کوئی سسٹم اس وقت بھی انٹیکٹ رہتا ہے، کوئی نہ کوئی ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک چین آف کمانڈ ہوتی ہے، اور کچھ نہ کچھ جواب دہی کا عمل ہوتا ہے۔ گو کہ وہ ناجائز حکومت ہوتی ہے، ناجائز حکومت ہوتی ہے، ناجائز اقتدار ہوتا ہے، زبردستی کے غاصب ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی ادارے موجود ہوتے ہیں۔ اس میں بھی ایک چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، پھر صوبائی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں، پھر ڈسٹرکٹ میں ہوتے ہیں، پھر ایک چین آف کمان ہوتا ہے، اور پھر محاسبے کا ہوتا ہے نظام احتساب کا۔ تو لیکن اس موجودہ نظام میں جنرل عاصم منیر صاحب نے ون مین شو کیا ہوا ہے۔ تمام ادارے جو ہیں، تمام ادارے، سول اور ملٹری، تمام کے تمام ادارے اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب کی خواہشات، ان کی جو خواہش ہے وہ حکم ہے، ان کی خواہش اور ان کا حکم وہی آئین ہے اور وہی قانون ہے۔ یہ سب سے بڑا جو ہے اس وقت سیٹ بیک ہے پاکستان کے لیے، وہ کوئی سول ادارہ ہو، خواہ وہ فوجی ادارہ ہو، پاکستان کے تمام ادارے جو ہیں وہ انہوں نے مفلوج کر دیے، غیر فعال، ڈس فنکشنل ہیں، اور ڈس فنکشنل کے ساتھ ساتھ مسمار ہو رہے ہیں۔ یہ جو ہے خطرناک کام ہے، کیونکہ ایک ادارہ بنتے 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 عمریں بیت جاتی ہیں، اور 77 ایئرس کے بعد، 70 سال کے بعد، یہ پہلا جو ہے وہ رجیم ہے، ناجائز رجیم، جنرل عاصم منیر صاحب کا جو ڈاکٹرائن ہے، جو ان کا فلسفہ ہے، ان کا نظریہ، وہ ہے ون مین شو کہ جی میں ہی سب کچھ ہوں، میں جس سے چاہوں، جو چاہوں میں کروں، جو چاہوں میں حکم چلاؤں، اور مجھے آئین پسند نہیں ہے، آئین ایک سائڈ پہ رکھ دو، قانون ایک سائڈ پہ رکھ دو، عدالتی نظام ایک سائڈ پہ رکھ دو، میں اپنی مرضی سے ملک چلاؤں گا۔ تو یہ جو اپنی مرضی سے، اور ان کے ساتھ ایک اور خاندان مل گیا ہے، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تمام کے تمام ادارے، تگڑے ادارے، مسلح افواج سمیت سپریم کورٹ آف پاکستان، عدلیہ اور پارلیمان اور میڈیا، اور یہ سب کے سب سول بیوروکریسی
اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ، سول اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری جو ہے وہ ساری کی ساری جی اے ٹو زی وہ سارے کا سارا دو خاندانوں کے وہ ہے وہ غلام بنا کے رکھ دیا گیا ہے. ایک جنرل صاحب ہیں اور ایک ان کے ساتھ دوسرا خاندان ہے، اور جس کے بارے میں آج کل بہت لکھا جا رہا ہے اور ان کو انوسنٹ قرار دیا جا رہا ہے. اور شریف فیملی وہ ہے جناب، یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. جاتی عمرہ جو ہے اس وقت برسر اقتدار ہے، تو اس لیے اس کو عاصم لا بھی کہا جاتا ہے اور یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک اور خبر ہے جی، قاسم اور سلیمان جو ہیں عمران خان کے دونوں بیٹے، انہوں نے مزید جو تفصیل سامنے آئی ہے، عمران خان صاحب کے دونوں صاحبزادوں کا جو نائکوپ ہے، جسے ہم نادرا کا آئی ڈی کارڈ کہتے ہیں، وہ ایکسپائر ہوا ہے. انہوں نے ایکسپائری کے لیے درخواست دی ہوئی ہے، اور ایکسپائر ہوا انہوں نے نئے کارڈ کے لیے درخواست دی ہے، انہیں نیا کارڈ جاری کیا جائے، اور ساتھ انہوں نے ویزا اپلائی کیا ہے، انہیں ویزا دیا جائے، کیونکہ ہر دو صورتوں میں آنے کے لیے ان کو یا تو نائکوپ چاہیے یا پھر ویزا چاہیے. تو ابھی تک جو ہے محسن نقوی کی سرکار اینڈ کمپنی ان کو ابھی دونوں چیزیں ایشو نہیں کر رہی، اور اسی کا ذکر کیا ہے انہوں نے. آج علیمہ خان صاحب نے بتا دیا کہ قاسم اور سلیمان نے نائکوپ کے لیے دی ہوئی ہے درخواست، اور ویزے کے لیے درخواست دی ہوئی ہے. جو پہلے مل جائے گا اس کے اکارڈنگلی دونوں بیٹے جو ہیں وہ سفر کریں گے پاکستان کا، اور عمران خان سے ملاقاتیں کریں گے. عمران خان صاحب نے آج کہا ہے کہ جی وہ آئیں گے، ملاقات کریں گے، مجھ سے ملیں گے، اور وہ کسی بھی صورت میں پالیٹکس میں نہیں آ رہے. اور یہ بھی انہوں نے آج واضح طور پر کہا ہے کہ میرے بیٹے پالیٹکس میں نہیں آ رہے، اس لیے نہ ہی وہ کسی جلسے جلوس میں جائیں گے، وہ صرف میرے بیٹے کے طور پہ آئیں گے اور ملاقات کریں گے. یہ درخواست انہوں نے جی اس لیے علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ جو ان کی درخواستیں ہیں کہ جو وزارت داخلہ، وزارت خارجہ اور جو سب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملی نہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور قاسم اور سلیمان نے دونوں درخواستیں دی ہوئی ہیں، اور حکومت بچوں سے خوفزدہ ہے، ڈری ہوئی ہے، ان کو کسی چیز کا خوف ہے تو یہ آ کے بتائیں. یہ آج اڈیالہ جیل توشہ خانہ کیس 2 کی سماعت تھی، اور یہ آج علیمہ خان اور عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف یہ کیس تھا، اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہیں ان کا بیان قلم بند ہوا ہے. اور توشہ خانہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں، آج جو کیس تھا توشہ خانہ میں پچھلے دنوں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یہ تفصیلات مانگی گئیں کہ توشہ خانہ میں کن کن فوجی سربراہان نے ان کو کتنا آپ کو یہ توشہ خانہ میں تحائف ملے، غیر ملکی تحائف، توشہ خانہ میں غیر ملکی تحائف کتنے ملے فوجی افسران کو اور فوجی قیادت کو، اس کی تفصیلات فراہم کریں. اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اور جب یہ معاملہ آیا اور جب تفصیلات پوچھی گئیں تو ان کو تفصیلات نہیں دی گئیں، اور بلکہ جن ارکان نے تفصیلات پوچھنے پہ اصرار کیا ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی گئیں، اور یہ سب کچھ ہوا. اور پھر کہا گیا کہ فوجی سربراہان کو جو تحائف ملتے ہیں غیر ملکی، اس کا کوئی ریکارڈ سول انتظامیہ کے پاس نہیں ہے، سول حکومت کے پاس نہیں ہے. تو یہ وہی توشہ خانہ ہے، اور اسی توشہ خانہ میں اس وقت آصف علی زرداری صاحب کا کیس ہے، گیلانی صاحب کا کیس ہے، نواز شریف صاحب کا کیس ہے، ان ساروں کا، شباش آئی تھنک ان سب کا ہے، اور ان کو ان مقدمات کو واپس لیا جا رہا ہے. تو یہ وہ توشہ خانہ ہے غیر ملکی تحائف. تو توشہ خانہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ 1 ہو چکا ہے، 2 ہو چکا ہے، 3 ہو چکا ہے، اور ایک توشہ خانہ میں کئی دفعہ ان کو سزائیں ہو چکی ہیں اور ساری سزائیں ختم ہو چکی ہیں. لہٰذا وہ توشہ خانہ کیس ابھی ایک بار پھر چل رہا ہے اور اس کو لے کے جا رہے ہیں. اور دوسرا عمران خان صاحب نے جی آج ایک اور بات کی ہے کہ عمران خان صاحب نے جی ضمنی انتخابات میں انہوں نے کہا حصہ لینے کا کوئی فائدہ نہیں، اور تحریک انصاف کے ارکان پارلیمنٹ کو ناجائز اور غیر قانونی طریقے سے انہوں نے کہا جی نااہل کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ ضمنی انتخاب میں بھی وہی کچھ کریں گے، لہٰذا امیدوار کھڑے مت کریں اور ان کو چھوڑ دیں. یہ کرواتے ہیں تو الیکشن کروائیں، ہم اس میں حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ اس کے بعد بھی وہی الیکشن کمیشن ہے، وہی سب کچھ ہے، انہوں نے ہی کرنا ہے. تو یہ سب کچھ جی تو چل رہا ہے اور صورتحال. اور اس کے بعد ایک جو مین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ ہے خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں ایک ایف آئی آر جو ہے وہ کٹوا دی گئی ہے، اور ڈرون حملوں کی ایف آئی آر، پہلی ایف آئی آر جو ہے وہ کٹ گئی ہے.
اور اس کے بعد صورتحال جو ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں وہ اس کے خلاف ہیں اور جو بھی کرے اس کی ایف آئی آر کٹنی چاہیے، ہم فوجی آپریشن نہیں چاہتے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور اب پہلی ایف آئی آر جو ہے وہ کٹ گئی ہے۔ اور اس طریقے سے یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف عمران خان صاحب کی ہدایات پر عمل کیا جائے اور دوسری طرف یہ کہا جائے کہ انہوں نے گنڈا پور سے کوئی استعفیٰ مانگا ہے۔ یہ سرکاری خبر ہے فی الوقت، اور جب تک اس کی تصدیق نہیں ہوتی ہم آپ کو نہیں بتائیں گے، اور کیونکہ یہ ذرائع سے خبر چلتی ہے، جو بھی خبر آئے نا آپ کے پاس ذرائع سے آج کل، تو سمجھ جائیں کہ یہ سرکاری خبر ہے، تو اس لیے یہ ذرائع سے خبر چلی ہے، اور کہ جی پی ٹی آئی نے، عمران خان نے کہا ہے، کیونکہ جو ذرائع سے خبر چلے اس میں لکھا جاتا ہے بانی پی ٹی آئی، اور جو باقاعدہ طور پہ خبر آئے اور جو مستند خبر ہے اس میں لکھا جاتا ہے عمران خان نے یہ بات کہی ہے۔ تو یہ فرق ذرا سمجھ لیں، کیونکہ یہ میرے پاس خبر سامنے پڑی ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ علی امین گنڈا پور اگر گورننس کے مسائل حل نہیں کر سکتا تو کسی اور کو موقع دے دینا چاہیے۔ ذرائع تو ذرائع وہاں پہ کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، عمران خان اوپنلی بات کرتے ہیں اور کھلی ڈسکشن کرتے ہیں، اور ان کا کوئی ایسی خبر، وہ ایسی بات، وہ کبھی انہوں نے رپورٹرز کو اور وکلا کو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ میری خبر آپ ذرائع سے دیں، جو میں بولتا ہوں وہ میرے نام سے دیں اور جا کے بتائیں، اور یہی مسئلہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کھٹکتے ہیں، لہذا۔ اور دوسرا ایک اور خبر، یعنی کہ ذرائع سے خبر ہے، اور ذرائع سے وہ کہتے ہیں جی کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا، اگین وہی بات ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ علی امین گنڈا پور اگر صوبہ میں امن و امان قائم نہیں کر سکتا تو اس سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ ذرائع، تو یہ جو ذرائع ہیں ان سے آپ ہوشیار رہیں، یہ سارے کے سارے ذرائع جو ہیں وہ سو کالڈ ہیں، اور اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے جی۔ اور اس کے بعد ایک اور خبر ہے، وہ بھی ذرائع سے چلائی گئی ہے، اور وہ ہے علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں کہ جی بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ علیمہ خان کو سیاست پر بات نہیں کرنی چاہیے، تو یہ بھی ذرائع سے چلی ہے، لہٰذا اس خبر کے بارے میں بھی ہم اس وقت تک نہیں کہیں گے جب تک کہ ان کی کوئی آفیشیل پی ٹی آئی جی باقاعدہ طور پہ جی ان کا آفیشیل پیج ہے اور ان کی پارٹی ہے، ان کا عمران خان صاحب کا اپنا جو ہے ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اور وہاں پہ وہ کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پہ کر سکتے ہیں، تو ان کا اسٹیٹمنٹ کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ ذرائع، اور علیمہ خان صاحبہ نے بھی ایسی کوئی بات آج نہیں کہی کہ عمران گنڈا پور کے بارے میں۔ واحد مقصد یہی ہے کہ آپ یہ کام کریں جی کہ کسی بھی طریقے سے، کیونکہ 5 اگست کا زور توڑنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، کیونکہ 5 اگست کا میں آپ کو بتاتا ہوں آگے جا کے تیاریاں کی جا رہی ہیں، تیاریاں کیا کیا کی جا رہی ہیں یہ بھی آپ کو آج جی عمران خان صاحب کے صاحبزادوں سے جو ہے وہ کہتے ہیں فون پہ بات کروائی گئی ہے، اور یہ 1 گھنٹہ تک وہ کہتے ہیں جی بات کروائی گئی ہے، کیونکہ ذرائع سے جو خبریں چلی ہیں، میں نے پہلے ذرا آپ کو بتا دوں کہ ذرائع سے جو خبریں چلائی گئی ہیں وہ پوری کی پوری ہیں اور ذرائع سے چلنے والی ہیں۔ ایک اور خبر بھی ذرائع سے چلائی گئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی، اگین میں وہی بات کروں گا کہ یہیں سے خبر پکڑی جاتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جیل سہولیات بحال کر دی گئی ہیں۔ ذرائع تو بانی پی ٹی آئی کو گزشتہ روز بچوں سے 1 گھنٹہ فون پر بات بھی کروائی گئی۔ ذرائع بانی پی ٹی آئی کی کتابیں اور اخبارات بھی بحال کر دیا گیا۔ ذرائع، اور یہ وہ ذرائع ہیں جو کہ سرکاری خبر جاری کی گئی ہے آج، اور بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ان کے بچے احتجاجی تحریک کے لیے پاکستان آئیں گے۔ ذرائع، تو یہ جو ذرائع ہیں ان سے ہوشیار رہیں، اور کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ گزشتہ روز فون پر بات کر کے معلوم ہوا ان کے بچوں کا نائکوپ ایکسپائر ہوا ہے۔ ذرائع، تو یہ جو ذرائع سے خبریں جناب یہ ہے اس کی حقیقت۔ تو جب تک آسان طریقہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو میں بتا دوں کہ میں اس بارے میں کئی دفعہ بات بھی کر چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بہت خاص طور پہ ان کو بہت محتاط رہنا چاہیے، اور پی ٹی آئی کے اندر بھی، سوشل میڈیا کے اندر بھی، ادروائز بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ڈائیورٹ کرتے ہیں چیزوں کو، اور ہر وقت ایسی خبریں دیتے ہیں جس سے انتشار، پارٹی کے اندر انتشار کو ہوا دینا مقصود ہو۔ تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، ایسے اکاؤنٹ سے ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو تحریک ہے اپوزیشن کی، کل کا جو ایونٹ ہوا ہے متحدہ اپوزیشن کا، وہ بہت ہی بڑا ایونٹ تھا، اور پرسوں جو ہوا ہے، کل ہوا ہے
31 जुलाई और 1 अगस्त, वो बहुत बड़ा इवेंट था اور اس کا جو مشترکہ اعلامیہ ہے وہ بہت جاندار ہے اور اس میں جو مطالبات کیے گئے ہیں وہ عاصم منیر صاحب کی جو اس وقت ڈکٹیٹرشپ ہے اس کے خاتمے کی طرف باقاعدہ طور پر ایک سفر ہے اور اس سفر کو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے.